سبسکرائب کیجئے قاری ضیاء الرحمن ربانی صاحب کے چینل کو۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضا قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بٹھا کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ محترم سامعین گرامی قدر، آج جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورۃ الرعد کی آخری آیات ہیں۔ سورۃ الرعد کے اندر آپ حضرات نے آغاز ہی میں سماعت فرمایا تھا کہ یہ مکی سورہ ہے، اور مکی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر عقائد کے متعلق بتلایا ہے۔ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، قیامت کے احوال ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے مکی صورتوں کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور انہی صورتوں میں سے ایک سورہ رعد بھی ہے۔ آج کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تو قرآن مجید کی عظمت کا بیان، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، اور چوتھا قیامت۔ ان چار چیزوں کو اللہ رب العزت نے آج کی آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، والذین، اے میرے حبیب، آتیناہم الکتاب، اے میرے حبیب وہ لوگ کہ جن کو میں نے کتاب عطا کی ہے۔ اب اس کتاب سے قرآن مجید بھی مراد ہے، اور اس کتاب سے اس سے پہلی اترنے والی کتابیں تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ بھی مراد لی جا سکتی ہیں۔ مقصد کیا ہے بتلانے کا؟ اے میرے حبیب وہ لوگ کہ جن کو میں نے کتاب عطا کی ہے، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ خوشی کا
اظہار کرتے ہیں۔ کس بات پر خوش ہوتے ہیں؟ بما انزل الیک، اے میرے حبیب وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، جو پیغامات آپ کی طرف نازل کیے گئے ہیں۔ جب یہ پیغامات ان بندوں کو ملتے ہیں تو یہ بندے ان پیغامات کو سن کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ یہ میرے ہی بندے ہیں، یہ مجھے پہچانتے ہیں، یہ میری وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ہاں، جس طرح عام معاشرے کے اندر آپ حضرات یہ سنتے ہیں نا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اس معاشرے کے اندر رہنے والے تمام کے تمام انسان برابر بھی نہیں ہیں۔ کچھ تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کچھ ناخوش ہوتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضًا، اے میرے حبیب انہی گروہوں میں وہ بھی ہیں، کچھ وہ بھی ہیں جو قرآن کی بعض باتوں سے خوش ہوتے ہیں اور بعض باتوں سے ناخوش ہوتے ہیں۔ انہی گروہوں میں وہ بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر دیکھا جائے تو یہاں بھی یہ بات ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جب یہ آیات نازل ہوئیں، اس وقت یہود و نصارہ بھی تھے، اور یہود و نصارہ کا اپنی کتابوں پر ایمان تھا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ قرآن کے اندر جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہی باتیں ہمیں تورات کے اندر بھی بتلائی گئی ہیں اور انجیل کے اندر بھی بتلائی گئی ہیں۔ تورات کے اندر بھی ذکر، انجیل کے اندر بھی ذکر، لیکن اس کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود، وہ قرآن کی آیات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قرآنی احکامات کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ انگریز نے جب برصغیر پر حکومت شروع کی نا، انگریز جب آیا برصغیر کے اوپر، تو انگریز نے آ کر یہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ تم کون سا قانون چاہتے ہو، قرآن کا قانون چاہتے ہو یا اپنے رسم و رواج کا قانون چاہتے ہو؟ تم قرآنی احکامات کا قانون چاہتے ہو یا اپنے رسم و رواج کا قانون چاہتے ہو؟ تو ان میں سے وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے رسم و رواج کا قانون چاہتے ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ قرآن کا قانون بڑا سخت ہے، اس کی سزائیں بڑی سخت ہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم رسم و رواج کا قانون چاہتے ہیں، اور آج ہمارے اس معاشرے کے اندر رسم و رواج کو ترجیح دی جاتی ہے، قرآنی احکامات کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ رسم و رواج، ہر علاقے کے اپنے رسم و رواج ہیں، لیکن قرآن جب آتا ہے کہ یہ کام ایسے کرو، ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے رسم و رواج ایسے ہیں۔ آج کل شادی بیاہ کی تقریبات بڑے زور و شور سے جاری ہیں، آپ لوگ ان تقریبات کی طرف دیکھ لیں، کہاں ہمیں ملتا ہے کہ یہ قرآنی اصولوں کے مطابق شادی بیاہ کی تقریبات ہو رہی ہیں؟ جب انہیں کہا جائے بھائی شریعت تو یہ کہتی ہے، آگے سے جواب ملتا ہے ہمارا رواج ہی ایسا ہے، ہمارا رواج ہی ایسا ہے۔ تو یہ رسم و رواج کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ اگلی آیت کے اندر اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کو ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے حبیب جو میں نے آپ پر نازل کیا، آپ کے چاہنے والے میری نازل کردہ چیزوں پر خوشی کا اظہار کریں گے، اور جو آپ کو ناپسند کرتے ہیں وہ اس کا انکار کریں گے۔ پر آپ کا کام کیا ہے؟ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ۔ عقیدہ توحید کو بیان کیا جا رہا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا
چند عقائد کا ذکر ان آخری آیات کے اندر آئے گا۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، اے میرے حبیب آپ کہہ دو انما امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ میں عقیدہ توحید کو بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، میں عقیدہ توحید کا علم بلند کرنے کے لیے آیا ہوں، میں عقیدہ توحید کا پیغام ساری امت کو سنانے کے لیے آیا ہوں، یہی میرا کام ہے۔ الیہ ادعو، میں اس کی طرف بلاتا ہوں، عقیدہ رسالت میں اس کی طرف بلاتا ہوں، وَإِلَيْهِ مَآبِ، اور اسی کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے، عقیدہ آخرت۔ میرا کام ہے اس کی طرف بلانا، اس کی طرف دعوت دینا، وَإِلَيْهِ مَآبِ، اور یہ بھی میرا عقیدہ ہے کہ ہم نے بلکہ ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اے میرے حبیب اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں ایک حکم نامہ بنا کر نازل کیا ہے، اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں ایک حکم نامہ بنا کر نازل کیا ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، انبیاء کا نزول ہوا مختلف اقوام کی طرف، مختلف قوموں کی طرف، تو ان قوموں کی جو زبان تھی نا، اسی زبان کا نبی اس قوم کی طرف مبعوث ہوا اور اسی زبان میں کتاب نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف نازل ہوئے، مبعوث کیے گئے، وہ قوم سریانی زبان بولتی تھی، سریانی زبان۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سریانی زبان عطا کی، اور انجیل بھی سریانی زبان میں نازل ہوئی ہے، انجیل بھی سریانی زبان میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو جس قوم کی طرف مبعوث کیا، وہ قوم عبرانی زبان بولتی تھی، عبرانی زبان۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی عبرانی زبان سکھائی، اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو کتاب نازل کی تورات، وہ بھی عبرانی زبان میں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا اہل عرب کی طرف، اہل عرب کی طرف۔ جب آپ مبعوث ہوئے اس قوم کی طرف جو عربی زبان بولتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب تعالیٰ نے عربی زبان سکھلایا، اور اللہ رب العزت نے قرآن کو بھی عربی زبان میں نازل کیا، قرآن کو بھی عربی زبان میں نازل کیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یہ حکم خاص طور پر تو نبی کو ہے، لیکن عام طور پر ساری امت کو یہ حکم ہے کہ اگر آپ علم مل جانے کے بعد، جان لینے کے باوجود خواہشات کی اتباع کریں گے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ خواہشات کی اتباع کریں گے اس کے بعد کہ ما جاءک من العلم، کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، جان لینے کے باوجود اگر آپ خواہشات کی تکمیل کریں گے، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو جان لو پھر نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا اور نہ تمہیں کوئی بچانے والا ہوگا۔ ما لک من اللہ من ولی، نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا، ولا واق، اور نہ تمہیں کوئی بچانے والا ہوگا۔ آج چاروں طرف خواہشات کی تکمیل ہو رہی ہے۔ سود حرام ہے، سب جانتے ہیں، سود حرام ہے، سب جانتے ہیں۔
لیکن اس کے باوجود خواہشات کے پیچھے پڑ کر سود کے لین دین کیا جا رہا ہے۔ رشوت حرام ہے، سب جانتے ہیں، لیکن خواہشات کی تکمیل کے لیے رشوت کا لین دین ہو رہا ہے۔ شادی بیاہ کی تقریبات کے اندر جو ہماری رسومات ہیں، جانتے سب ہیں کہ یہ رسومات جائز نہیں ہیں، جانتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ نہیں جانتے، جانتے ہیں، علم ہے، لیکن خواہشات کی تکمیل ہے، خواہشات کی تکمیل، اور اس خواہشات کی تکمیل کے پیچھے پڑنے والے سن لیں، رب کا پیغام ہے، جب تم خواہشات کے پیچھے پڑو گے اور میری بھیجی ہوئی شریعت کو تم پر سے پش ڈال دو گے تو مالک من اللہ، نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا، مالک من اللہ من ولی، نہ تمہارا کوئی پھر مددگار ہوگا، ولا واق، اور نہ تمہیں پھر کوئی بچا سکے گا۔ آج ہماری کشتی بیچ بھنور کے ڈگمگا رہی ہے، آج امت مسلمہ کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، نہ کوئی مددگار سامنے نظر آ رہا ہے، نہ کوئی بچانے والا نظر آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ آج ہم نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے شریعت اسلامی کو بھلا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خواہشات کے پیچھے نہ بھاگنا، اور ہم خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ خواہشات کے پیچھے نہ بھاگنا، یہی پیغام رب تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کو دے کر بھیجا کہ لوگوں کو یہی پیغام دو کہ خواہشات کے پیچھے نہ بھاگو، خواہشات کے پیچھے نہ بھاگو۔ یہی پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آئے، اب قیامت تک کسی نبی نے آنا نہیں، اور یہی پیغام نبی کا قیامت تک چلتے رہنا ہے۔ جب یہ پیغام آخرت سے ڈرایا، خواہشات کی تکمیل کے پیچھے نہ بھاگو، اللہ کی مان کر چلو، در در پر سر نہ جھکاؤ، جب یہ پیغامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے نا تو مشرکین مکہ نے جہاں طرح طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے، ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر تو نبی ہے تو پھر تیری بیویاں کیوں ہیں؟ اگر تو نبی ہے پھر تو نے شادی کیوں کی؟ تیری تو اولاد بھی ہے، تیری تو بیویاں بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ رب العزت نے تسلی دی اور کہا کہ اے میرے حبیب ان کو کہہ دو بیوی بچوں کا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، بیوی بچوں کا ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں، ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے انہیں بیویاں بھی عطا کی اور اولاد بھی عطا کی۔ یہودی اعتراض کرتے ہیں نا کہ آپ کے بیوی بچے کیا ہیں، تو پھر یہودیوں سے پوچھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیوی بچے کیوں تھے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد امجد ہیں تمام انبیاء کے، اللہ رب العزت نے انہیں بھی بیویاں عطا کی، ان کی 5 یا 7 بیویاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اولاد عطا کی۔ اور حیران کن بات یہ کہ اللہ رب العزت نے انہیں پہلا بیٹا 84 سال کی عمر یا 87 سال کی عمر میں عطا کیا تھا، بڑھاپے کی عمر میں، اور دوسرا بیٹا اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لگ بھگ 100 سال کی عمر میں عطا کی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ اگر بیوی بچے ہونا عیب تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کو بیوی بچے کیوں دیتا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے ساری دنیا پر بادشاہت کی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے ساری دنیا پر بادشاہت کی، چرند پرند پر حکومت کرنے والے، ہواؤں پر جن کی حکومت تھی، ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا ان کے حکم کے تابع تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی 300 منکوہ تھیں، 300 بیویاں کہ جن کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا تھا، اور کم و بیش 700 لونڈیاں تھیں ان کی۔ کس کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں،
اگر بیویاں ہونا بچے ہونا عیب ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو یہ کیوں کر عطا کرتا؟ بیوی بچے ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں۔ اس وقت آپ کے نکاح میں، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اس وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں۔ تو بیوی بچے ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی تسلی اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ اور پھر یہ کہتے تھے مشرکین مکہ کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی نشانی دکھائیں، کوئی اس کو یوں تبدیل کر دیں، اس کو یوں تبدیل کر دیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں نا، ان میں سے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی آیت لے آئے، اپنی مرضی سے کوئی آیت لے آئے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، میں نے ہر زمانے کے لیے الگ کتاب دی ہے، ہر زمانے کے لیے الگ کتاب دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے، آخری رسول بن کر آئے، اب قیامت تک زمانہ بھی انہی کا ہے، اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی کتاب بھی وہی ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا، اب قیامت تک زمانہ جو ہے وہ زمانہ کس کا ہے؟ وہ زمانہ محمد عربی کا ہے، وہ آمنہ کے لال کا زمانہ ہے۔ جب اللہ نے کہا لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر زمانے کے لیے کتاب بھی الگ ہے، تو جب زمانہ مصطفیٰ کا ہے کتاب بھی پھر قرآن چلے گی، کتاب بھی پھر یہی ہوگی۔ نہ کوئی کتاب اور آ سکتی ہے، نہ کوئی رسول اور آ سکتا ہے۔ اور پھر مشرکین مکہ نے اعتراض کیا، کچھ احکامات پہلے نازل ہوئے، پھر بعد میں وہ احکامات منسوخ ہو گئے۔ پہلے ایک حکم نازل ہوا، ایک حکم نازل ہوا، پھر بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کے حبیب عرش پر گئے تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو پہلی مرتبہ کتنی نمازیں عطا کی تھی؟ 50 نمازیں، پھر کہا 45، پھر کہا 40، کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئیں، 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو مشرکین مکہ اسی طرح کے اعتراضات کرتے تھے کہ یہ کیسی شریعت ہے، پہلے ایک حکم ہے پھر بعد میں وہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جس حکم کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، جس حکم کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے، کیونکہ ساری بادشاہت اسی کی ہے نا۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وعنده ام الکتاب، اور تمام کتابوں کی جو اصل ہے وہ اسی کے پاس ہے، تمام کتابوں کی اصل جو ہے وہ اسی کے پاس ہے، لوح محفوظ میں ہے، وہ لوح محفوظ میں ہے وہ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اے میرے حبیب، جس بات کی دھمکی ہم ان کافروں کو دیتے ہیں نا، کافروں کو دھمکی ملتی تھی نا کہ یہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، وہ بھی کہتے تھے جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ پہاڑوں کے گرنے کا کہتے ہو، آسمان کے ٹوٹنے کا کہتے ہو، ستاروں کے جھڑنے کا کہتے ہو، سمندر کے جوش کا کہتے ہو، سورج کی بے نوری کا کہتے ہو، یہ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ یہ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب، جس بات کی دھمکی ہم ان کافروں کو دیتے ہیں نا، اس کا کچھ حصہ چاہے تو ہم آپ کی زندگی میں دکھا دیں، ہم چاہیں تو ہم آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیں، یا اس سے پہلے ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کے ذمے کیا کام ہے؟ آپ کے ذمے صرف اور صرف یہ ہے کہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دینا، باقی رہا حساب کتاب وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تو ہم ان سے حساب کتاب خود کر لیں گے، ہم ان سے حساب کتاب
خود کر لیں گے. جس چیز کا یہ مطالبہ کرتا ہے نا، ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اس چیز کو بھی انہیں دکھلا دیں گے. ہم دکھلا دیں گے انہیں، وہ وقت دور نہیں ہے. سب سے بڑی بات اگر عقل ہو نا ان کے پاس تو یہ دیکھ کر عقل پکڑ لیں، لیکن ان کی عقلوں پر مور لگ چکی ہے، یہ اندھے ہو چکے ہیں. اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا ان لوگوں کو یہ حقیقت نظر نہیں آ رہی کہ ہم ان کی زمین کو چاروں طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ کہاں کفر پوری دنیا پر پھیلا ہوا تھا، پورا جزیرۃ العرب جو ہے وہ کفر کے نرغے میں تھا. پھر کیا ہوا؟ کفر ختم ہوتا چلا گیا اور اسلام پھیلتا چلا گیا. اسلام پھیلتا چلا گیا. کیا یہ حقیقت ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ زمین میں غور و خوض نہیں کرتے؟ کہاں پر ان کے کفر کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور آج وہیں پر اسلام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. کیا کفر مغلوب ہوتا ہوا انہیں دکھلائی نہیں دکھلائی نہیں دیتا؟ کیا کفر کو مغلوب ہوتا ہوا یہ دیکھ نہیں رہے ہیں؟ اس کے باوجود یہ عقل نہیں پکڑ رہے. یاد رکھے میرے حبیب، واللہ یحکم لا معقب لحکمی، ہر حکم اللہ دیتا ہے. واللہ یحکم، ہر حکم کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. لا معقب لحکمی، کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو توڑ دے، کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو توڑ دے. وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. پھر کفار مکہ جو ہے وہ تدبیریں کرتے تھے. اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے تدبیریں کی، آج بھی کچھ لوگ تدبیریں کرتے ہیں. وہ جان لیں وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، جو لوگ ان سے پہلے گزر گئے چالیں انہوں نے بھی چلی تھیں، لیکن چال تو تمام تر اللہ کی چلتی ہے. چال کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے. اللہ کی چال کے سامنے کسی کی چال چل نہیں سکتی. آج بھی بہت سارے لوگ چالیں چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ یاد رکھ لیں اسلام کے خلاف چالیں چلتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتے ہیں، شریعت کے احکامات کے خلاف چالیں چلتے ہیں، شعائر اسلام کے خلاف چالیں چلتے ہیں. لیکن وہ یاد رکھ لیں جب اللہ چال چلتا ہے نا، اس کے سامنے کسی کی چال نہیں چلتی. تم کیا، تمہارے آبا و اجداد وہ بھی چالیں چلتے تھے، لیکن ان کی چال اللہ کے سامنے نہ چل سکی. یعلم ما تکسب کل نفس، کوئی بھی شخص جو کرتا ہے وہ جانتا ہے. ہر انسان اپنے کیے کو جانتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے، میں نے کیا کام کیا ہے، میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، میرا بچپن کہاں گزرا، میرا لڑکپن کہاں گزرا، میری جوانی کہاں گزری، آج میں کس مقام پر کھڑا ہوں. ہر انسان جانتا ہے اپنے بارے میں. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور کافروں کو عن قریب پتہ لگ جائے گا کہ نیک انجام وطن اصلی میں، وطن اصلی کون سا ہے؟ آخرت. وطن اصلی میں نیک انجام کس کے حصے میں آتا ہے؟ آج جو یہ کافر کہتے ہیں نا ہم آزادی میں ہیں، ہم عیش و عشرت میں ہیں، وقت آئے گا کہ ہم اس وقت بھی عیش و عشرت میں ہوں گے کہ نہیں. رب کہتا ہے کافروں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عیش و عشرت، یہ نیک انجام میں نے تو اپنے متقی لوگوں کے لیے رکھا ہے. میں نے تو ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو میرے حکم کو حکم سمجھتے ہیں. میں نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو میری کتاب کے نزول پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. میں نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو میرے نبی کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں. نیک انجام تو ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے نبی کی حقیقی بات کو مان کر حقیقی زندگی گزارتے ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو. مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ تم پیغمبر نہیں ہو، لست مرسلا، تم پیغمبر نہیں ہو. رب کہتا ہے تمہارے کہنے نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، تمہارے کہنے یا نہ کہنے سے کیا ہوگا. کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اے میرے حبیب کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے.
میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. جب اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں تو یہی کافی ہے. اللہ جب کہہ رہا ہے کہ تم رسول ہو، اللہ جب میری رسالت کی گواہی دے رہا ہے، اللہ جب میری نبوت کی گواہی دے رہا ہے، تو تم دو یا نہ دو، میری رسالت اور نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. کیوں؟ میری رسالت اور نبوت کی گواہی اللہ دے رہا ہے، اور اللہ دے رہا ہے اور وہ دے رہے ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے. ومن عنده علم الکتاب، اور ہر وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے. کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں نا؟ دیتے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. تو قیامت تک یہ گواہی لوگ دیتے رہیں گے. کون لوگ دیتے رہیں گے؟ کہ جن کے پاس کتاب کا علم ہوگا، جن کے پاس کتاب کا علم ہوگا. تو قیامت تک نبی کی رسالت کا، نبی کی نبوت کا ڈنکا بجتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ الہ العالمین جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آمین ثم آمین.